آشکار ہے ہمیں بے شمار پریشانیاں دیکھنے کو ملی اور بے شمار رکاوٹیں ہمیں حائل ہیں جو تبدیلی کا سفر ہے اسے طے کرنے کا، آگے بڑھنے کا جو سفر ہے اسے طے کرنے میں۔ تو اسی وقت میں آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی ہی سنگین قسم کے بیانات دے دیے ہیں کہ 16 سے 20 اپریل کے دوران دوبارہ جو ہے وہ انڈیا کو یہ ایک حملہ کر سکتا ہے، ایک ایسے وقت میں جب فضل الرحمان حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو ایک لات مار کے حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کو چلنے نہیں دیں گے، حمزہ شہباز کہہ رہا ہے کہ میں پنجاب اسمبلی کو چلنے نہیں دوں گا۔ تو ایسے میں حکومتی جو ارکان ہیں ان کی سوچ کیا ہے، عوامی سوچ کیا ہے، اور جو ادارے ہیں ان کی سوچ کیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ غلام نبی مدنی صاحب، انڈیا نے دوبارہ ایک اپنی سازش کا جال بننا شروع کر دیا ہے اور پاکستان کے اداروں نے اس کا سراغ لگا لیا ہے۔ آگے بھی پہلے بھی اسی طرح ہوا کہ پاکستان نے انٹرنیشنل برادری کو پہلے ہی بتا دیا تھا، پلوامہ اٹیک کے بارے میں پاکستان نے پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ انڈیا پلوامہ میں کوئی کشمیر میں بڑی کارروائی کرنے جا رہا ہے جس کا ملبہ پاکستان پہ تھونپے گا۔ اسی وجہ سے یہ جنگ ٹل گئی ہے۔ اب دوبارہ وہ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، دوبارہ کوئی ایسا اٹیک کرنے جا رہے ہیں، اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو مروانے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، انڈیا کا جنگی جنون کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، انڈیا کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اپنے جنگی جنون کو کم نہیں کرے گا۔ انڈیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، 70 سال ہو گئے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ دنیا میں چل یہ رہا ہے کہ اس وقت انڈیا دو بڑی جو طاقتیں ہیں دنیا کی اسلحے کے لحاظ سے، ان کے ملکوں میں انتخابات شیڈول ہیں۔ مثلا 9 اپریل کو اسرائیل میں انتخاب ہو رہا ہے اور اس کے بعد اپریل کے آخر میں اور مئی میں انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کے جو ذمہ دار ہیں، حکمران ہیں، نیتن یاہو اور مودی، ایک ہی ذہنیت کے مالک ہیں، دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے۔ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ شام پر قبضہ ہو جائے، عراق پر قبضہ ہو جائے، گریٹر اسرائیل کو آگے لیا جائے، اور آج ان کا بیان آیا کہ غزہ کو ہم ضم کر دیں گے اپنے ساتھ، یعنی غزہ پر بھی قبضہ کر لیں گے، وہ بھی اسرائیل کا حصہ بن جائے گا۔ یہ نیتن یاہو نے کہا ہے، اور یہی نظریہ ہے مودی کا، یہی نظریہ ہے مودی کا۔ مودی کا نظریہ یہ ہے، مودی دراصل RSS سے نکلا ہے، بی جے پی اور RSS ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت، گریٹر انڈیا، گریٹر ہندوستان، یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں مودی، جو پس پردہ جو ان کی ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی طرح سے انڈیا کو بڑا کریں، ہندوستان کو بڑھائیں، ایکسٹینڈ کریں۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پیچھے جو انڈیا کے ساتھ بھی امریکہ کھڑا ہوا ہے، رشیا بھی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، باقی بڑی بڑی طاقتیں بھی مودی کو جتانے کے لیے پر تول رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نیتن یاہو ہے اس کے ساتھ بھی ساری طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ لیکن لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو یہ کوئی نارمل جنگ نہیں ہوگی، یہ ایٹمی جنگ ہوگی، اور ایٹمی جنگ خالی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوگی، یہ دنیا کی بود ہے۔ ابھی فی الحال جنگ نہیں ہو سکتی، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جنگ ہوگی، یہ جنگ نہیں ہو سکتی، یہ چھوٹی موٹی جس طرح سے ابھی انہوں نے کی اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن باقاعدہ جنگ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو غلبہ ہے وہ غلبہ دو چیزوں سے انڈیا کرنا چاہ رہا ہے پاکستان پر، ایک اپنی اکانومی کو سٹرونگ کر کے، اور دوسرا وہ اپنے اسلحے یا اس کے تجربے میں آگے جا کر اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، ہمیں خاموش نہیں رہنا ہوگا۔ ہم کیا کریں، ہم تھوڑا سا فوج کا بجٹ بڑھاتے ہیں تو آپ جیسے لوگ شور کرنا شروع کرتے ہیں، فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ ناصر محمود ملک دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام، یہ شور کرنا شروع کرتا ہے فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کیسے بڑھائیں فوج کا بجٹ؟ فوج کو بجٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کون کرے گا تجربے؟ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس دشمن کے مقابلے کی بات کریں جن کا 50 بلین ڈالر جن کا بجٹ ہے فوج کا، آپ 7 بلین کی فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی۔ کس سے لڑتی ہے پھر؟ بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی، جنگیں آج کل میزائلوں کی ہیں، بجٹ کے ساتھ فوج نہیں لڑ سکتی ہے۔ فوج لڑ سکتی ہے جذبے کے ساتھ، یار کو تلوار کی جنگ ہے، گھوڑے کی جنگ ہے، کمال کرتے ہیں، یہ بدر کا میدان ہے۔ غداروں کو لٹائیں بھائی جان، آپ اس کو کیوں بات کر رہے ہیں؟ جو غدار ہیں، جنہوں نے پاکستان کے راز ان کو دیے ہیں، جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، جو آپ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو انڈیا کی بات کرتے ہیں، کون ڈیسائیڈ کرے گا غدار کون ہے، پاکستان کا وفادار کون ہے؟ سب کو پتہ ہے کس کے کیا تعلقات ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، مثلا زرداری ہے جو کہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کیوں بناتے ہیں، زرداری کو غدار ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے خود ان کے پی ٹی آئی کے اندر کتنے لوگ ہیں، کون غدار بتائیں نا، غداروں کے نام تو سب کے نہیں بتا سکتے، نہیں بتائیں نا غداروں کے نام، آپ کیسے محبے وطن ہیں؟ مجھے قسم سے پتا ہو، ایک کا بھی میں ساروں کو بتا دوں۔ یہ آپ کے ساتھ شرارت کر رہے، نکال رہے ہیں نام۔ دیکھیں پہلے بات تو